ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار واشنگٹن سے انور اقبال صاحب. انور صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور پینل میں موجود ہے ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار منیف فاروق صاحب. منیف صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے. انور صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے. یہ جو میں نے ذکر کیا ریپرزینٹیٹو جیک برگمن کی ٹویٹ کا, اور میں نے جس طرح سے حوالہ دیا کہ وہ پاکستان میں موجود تھے, ان کے ساتھ دیگر بھی ریپرزینٹیٹوز موجود تھے, انہوں نے پاکستان میں کچھ نہیں کہا, اور جب وہ واپس گئے ہیں تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا جس میں ایک رینیوڈ ان کی ایک کال دیکھی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق, اور جہاں پر وہ سٹریس کر رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں, جس پہ وہ کہتے ہیں کہ شیئرڈ ویلیوز کے اس پہ بیسس ہونا چاہیے, ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس اور اکنامک پراسپیرٹی پہ زور دیا گیا ہے. انور صاحب, اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ کیا یہ ایک آئسولیٹڈ اس کو ایک سٹانس کے طور پہ دیکھا جائے گا جو کہ پرہیپس کوئی پولیٹیکل پریشر یا ڈومیسٹک پریشر کے بعد انہوں نے آ کے یہ ٹویٹ کیا ہے؟ نہیں, پریشر تو کیا ہوگا ان پہ. اصل میں یہ جو سارا عمل ہے, یہ جو کانگریس میں موو ہوتی ہے, مختلف کانگریس مین سینیٹر سے رابطے ہوتے ہیں, اور پھر وہ شور مچتا ہے, وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہاں جو رہنے والے پاکستانی امریکہ میں جو امریکن شہری ہیں اب, وہ امریکن ڈومیسٹک پالیٹکس میں آ گئے ہیں. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. جب گرفتاری کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی, پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ ان کو انگیج کرنا ہے امریکن لا میکرز کو, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ جو دونوں پارٹیز ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک, ان میں جا کے انوالو ہوں اور حصہ لیں, اور اس کے بعد اپنا انفلوئنس بنائیں. تو وہ تو اب بن گیا. اب وہ عمران خان رہیں نہ رہیں, یہاں رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ امریکن لا میکر سے انگیج ہوتے رہیں گے جب بھی کوئی ایشو ہوگا پاکستان میں, اور وہ ان کی اوپینین بھی سامنے آئے گی, لابنگ بھی سامنے آئے گی. یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہے گا. بٹ انور صاحب, یہ جو ہائی پروفائل میٹنگز ان کی پاکستان میں ہوئی تھی, جہاں پہ میں نے ذکر کیا سول ملٹری قیادت سے انہوں نے ملاقات کی تھی, اس کے بعد یہ ٹویٹ کرنا, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے سٹانس کے حوالے سے, کریڈیبلٹی کے حوالے سے, انڈیپینڈنس کے حوالے سے, وہ اس پر جو ہے کوئی امپیکٹ پڑے گا ان کی اس ٹویٹ سے؟ دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے نا, تو اس پہ بات بھی ہوتی رہے گی. اور یہ سمجھنا, جیسے پی ٹی آئی والے غلطی کر رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ امریکن کانگریس اور امریکن انتظامیہ ان کی لابنگ کی وجہ سے پوری طرح ان کے ساتھ ہو جائے گی. وہ بھی غلط ہے, بالکل نہیں ہوگی. اس میں کچھ لوگ سپورٹ کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. انتظامیہ اپنے انٹرسٹ دیکھے گی اور اس کے مطابق چلے گی. How do you think کہ برگمن صاحب کی یہ جو ٹویٹ ہے, how has it been received in پاکستان؟ بہت شکریہ آپ کا لینا. ایک تو مجھے بڑا اچھا لگا, خوش قسمتی ہے کہ ہم انور اقبال صاحب کو ہم پڑھتے ہیں ان کے لکھے ہوئے کو, لیکن آج ان کی بات سن کر بھی بڑا اچھا لگا. اٹس آلویز گڈ لرننگ. دیکھیے, میں صرف عرض یہ کروں گا کہ کسی بھی چیز کو آپ کسی کانٹیکسٹ کے اندر ہی دیکھیں گے. یہ بات درست ہے کہ آپ دونوں سائڈز, دونوں فریق ہی ہیں نا. اگر ہم پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں, دوسرے پہ پاکستان تحریک انصاف دیکھ لیں, جس طرح ابھی انور صاحب فرما رہے تھے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں, کہ یا امریکہ کے اندر کچھ ایسا ہو جائے کہ یہاں ایک دم سے سب کچھ ہو جائے. یہ جو ملاقاتیں ان کی ہوئیں, یہاں سے وہ گئے, وہ جو بھی امپریشن لے کر گئے, انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا. اب ظاہری بات ہے اس کی وجہ کسی کی لابنگ بھی ہو سکتی ہے, ان کا اپنا امپریشن بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کلیئرلی انہوں نے چیز مینشن کی ہے کہ he was engaging with leaders and communities in Pakistan and in US, so could have been influenced. جی لیکن انفلوئنس ہونا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے, فائن, فیئر ہے نا. بٹ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ علینا, اس کی جو ورڈنگ ہے وہ بڑی کیئرفل ورڈنگ ہے. وہ اٹ از اسٹل, آئی تھنک, میرے خیال میں انور صاحب بھی اس کو انڈورس کریں گے کہ وہ ڈپلومیٹک لینگویج ہی ہے, کوئی ایسی لینگویج نہیں ہے کہ جو ہو کہ جی یہاں پر بلیٹنٹ رائٹ وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے, ریپریسو رجیم, اسٹف لائک دیٹ. یہ باتیں بھی تو وہ لکھ سکتے تھے نا, ہی کوڈ ہیو ڈن دیٹ. وہ بھی
ٹویٹر اسپیس کے یا ٹویٹر کے ان 200-300 کیریکٹرز کے اندر تو کچھ بھی لکھا جا سکتا تھا کہ نہیں میں دیکھ کے رہا ہوں بڑے برے حالات ہیں اور یہ ہے اور یہ اور وہ ہے. جو بات تھی وہ ود ان کانٹورز آف ڈیسنسی بھی تھی, اور مجھے تو نہیں لگا کہ وہ کوئی وائلیٹیو تھی آف اینی ڈپلومیٹک لا. بٹ منیب, ڈو یو آلسو فیل کہ یہ تمام چیزیں جہاں پر ان کی ٹویٹ کے آخر میں وہ جو ہیش ٹیگ انہوں نے استعمال کیا ہے, ڈز دیٹ لنک اٹ ود دی اسٹیبلٹی وچ از انڈر کویسچن پاکستان میں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور اس سے جڑی جو ہے وہ تمام یہ ہیومن رائٹس, جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہے, جو اکنامک پراسپیرٹی ہے, وہ اس سے جڑا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے تو اس کی اہمیت ہو سکتی ہے, یا ہم اس کو obviously we can analyze it to death کہ جی انہوں نے جو لکھا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. بٹ فرینکلی اسپیکنگ جو انہوں نے لکھا ہے یا جو کچھ اس کے اوپر ہے, it may sound a little harsh but how does it matter یہاں پاکستان میں جو اس وقت نظام حکومت ہے یا چلے نظام ریاست ہے, اس کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہم نے دیکھا پچھلے 6 مہینوں کے اندر کہ پہلے یہ تھا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو اب نومبر میں ہی جیسے ہی الیکشن ہوں گے اس کے بعد حالات بدل جائیں گے, وہ کچھ نہیں ہوا, پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, اب انہیں آئے ہوئے بھی غالباً 2-2.5-3 مہینے ہو رہے ہیں, تو ابھی تک تو ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہوا. ویئرز یہاں پر جو نظام ہے جس کو میں اور آپ روز بیٹھ کر اینالائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, انور صاحب بھی اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے, سو وہاں تو یہاں تو کچھ نہیں تبدیل ہوا یا کچھ ایسے ہوا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ایک ٹویٹ سے یا نمبر آف ٹویٹ سے کچھ فرق پڑ جائے گا. یہاں تو اگر امریکن پریزیڈنٹ بھی, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, کہ وہ بھی کسی دن ہیش ٹیگ فری عمران خان لکھ دیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اسی دن جیل سے رہا کروا دیا جائے گا؟ ہاں رائٹ. میں انور صاحب, جو ملکی جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے, جو حالات ہیں اسپیشلی, اور جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ ایک بہرحال لابینگ تو کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہاں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کنسرنز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات سے متعلق؟ دیکھیے منیف صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی, اور آپ بالکل انہوں نے درست کہا. بات ساری یہ ہے کہ میرا پی ٹی آئی والوں سے ہمیشہ اسی بات پہ اختلاف رہا ہے کہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد اتنا مجبور اور بے بس ہے کہ اگر آپ پریشر ڈالیں گے تو وہ ہر بات مان لے گا. بالکل پریشر ایکسیپٹ کرتا ہے, بات بھی مانتا ہے, واشنگٹن کا انفلوئنس بھی ہے پاکستان میں, لیکن جہاں نہیں ماننا ہوتا ہے تو نہیں مانتا ہے. مثلا افغانستان کی جو ہماری پالیسی تھی وہ 20 سال تک امریکی پالیسی سے ذرا مختلف تھی اور اختلافات چلتے رہے, لیکن پاکستان اپنی پالیسی چلاتا رہا. نیوکلیر پالیسی جو ہماری ہے اس پہ 40-50 سال ہو گئے, اختلافات ہیں, اور اس کے باوجود پاکستان اپنی پالیسی چلا رہا ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ پریشر ڈال کے بالکل پاکستان میں حکومت کی چھٹی کرا دیں گے, تو یہ امپریشن غلط ہے. میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا رہا ہوں, ان سے میرا اختلاف رہا ہے. اسی طرح حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایک وزٹ سے اس طرح کا فرق پڑ جائے گا, یہ بھی غلط ہے. آپ ہمیں دیکھیں, اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ جو لوگ گئے تھے ان کا تعلق کس سے تھا. ان کا تعلق جو تھا وہ تھا آرم سروسز کمیٹی سے. وہ جو گئے تھے ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے گئے تھے, وہ کسی لابینگ کی صورت میں نہیں گئے تھے. وہ اینول ان کا جو اسپرنگ وزٹ ہوتا ہے اس کے لیے گئے تھے. مختلف ملکوں میں مختلف وفود جاتے ہیں کانگریس کے, اور ایک اسپیسیفک پرپس کے تحت جاتے ہیں. وہ پرپس ہی تھا پاکستان کی ڈیفنس انگیجمنٹ, ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ. اور اس کو آپ دیکھیں جو کہ افغانستان میں ہوا, جو پاکستان نے مدد کی ایک دہشت گرد کو پکڑنے میں, اس کے بعد امریکہ آگے کیا چاہتا ہے, ان چیزوں کو لنک کر کے دیکھیں ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آرم سروسز کمیٹی کا وفد کیوں گیا تھا اور کس طرح کی بات کی تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آگے ڈیموکریسی پہ بات نہیں کریں گے. رائٹ, وہ بھی بات ساتھ ساتھ چلتی رہے گی بات. منیب صاحب, ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان تحریک انصاف انسسٹ کری تھی کہ چاہے وہ عمران خان صاحب کی فیملی ہو, اپوزیشن کی قیادت ہو, ان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. بہرحال ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن آپ کے پاس اس حوالے سے کیا معلومات ہیں کہ ڈیلیگیشن کی طرف سے کوئی اٹیمپٹ ایسا کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکے, یا اپوزیشن سے ملاقات کے حوالے سے؟ جو میں معلومات اکٹھی کر پایا یا میں اس چیز کو دیکھ پایا ہوں, دیکھیے ان کی طرف سے کوئی ایسی انکلینیشن نہیں تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور آئی ایم شیور رینا آپ کے بھی انٹریکشن ہوئے ہوں گے, ڈپلومیٹس آتے ہیں, مختلف جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان سے لوگ آتے ہیں اسیسمنٹس کے لیے, صحافیوں سے ملتے ہیں, اسیسمنٹ لیتے ہیں بہت سی چیزوں کی. اسی طرح سے یہ جو ایک ڈیلیگیشن تھا وہ جب پاکستان میں آتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں,
آپ ان کے کانوں پر تو کوئی پہرا نہیں لگا سکتے. 1000 باتیں 1000 جگہوں پر ہوتی ہیں, یہ تو انہیں پتہ ہے. پلس پاکستان ایز پارٹ آف دا گلوب, انہیں پتہ ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہو از عمران خان, وائی از ہی ان جیل, پاکستان کی فوج کی کیا پوزیشن ہے, حکومت کون سی ہے, ہو از دا پرائم منسٹر. سو وہ ڈیورس تو نہیں ہے ریالٹی سے. سو میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ان کی طرف سے نہ بھی ملاقات ہونا, یا جس سے اب وہ تبرہ بھیج رہے ہیں بگمن صاحب پر کچھ پی ٹی آئی کے دوست کے, جی یہ گئے نہیں اور منافق ہے, ملے ہی نہیں اور یہ اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں بچگانہ پن ہے کہ بھائی وہ انہوں نے جا کے کوئی, وہ عمران خان صاحب کے وکیل تھے یا کوئی تھوڑا مار گروپ تھا جس نے اڈیالہ کا تالا توڑنا تھا اور وہ نہیں توڑا انہوں نے. ان کی ملاقات ہو یا نہ ہو, ان کو پتا ہے پاکستان میں اس وقت نظام کیا ہے, کیا چل رہا ہے. اگر یہ بات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پتا ہے, کانگریس مین کو پتا ہے, پینٹاگن کو پتا ہے, تو ساری دنیا کو پتا ہے. سو ملاقات ہونا یا نہ ہونا آئی تھنک وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. اور انفارمیشن جو ہے وہ یہی کہ ان کی طرف سے کوئی خواہش ایسی نہیں تھی کہ ہم عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں یا ہمیں ملنے دیا جائے. رائٹ. منیب صاحب, میں ایک اور سوال پہ آپ کا کامنٹ, پھر میں انور صاحب کی طرف بڑھوں گی. یہ جو آج انصار عباسی صاحب, سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے جو کالم لکھا ہے اور ان کے پیس میں جو انہوں نے ایکویشن کی بات کی ہے, جو سول اور ملٹری قیادت کے درمیان جو شہباز شریف صاحب اور جنرل عاصم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے انڈر اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ویو کرتی ہے شہباز شریف صاحب کو ایز دا بیسٹ پاسبل چوائس. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ ایسا ہی ہے تاثر؟ جی بالکل, یہ بات 100 بھی نہیں بلکہ 1000% درست ہے. اور یہ میں اوپینین نہیں, تو خبر ہے جو انصار عباسی صاحب نے دی, اور میں بھی اس کو انڈورس کر رہا ہوں. اس خبر کو ایگزیکٹلی یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی طرز حکمرانی سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے یہ نظام کس کے مرہون منت ہے؟ اسی اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے نا, خود ہی انہوں نے بنایا ہے اس نظام کو. سو وہ شہباز شریف صاحب کو بہترین سپورٹ بھی دیتے ہیں, ان کو پسند بھی کرتے ہیں, ان کے سٹائل آف گورننس کو پسند کرتے ہیں. اور یہ گاڑی چل بھی اسی لے رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے. نہیں تو اگر کوئی اور وزیر اعظم ہو یا جو ٹف بارڈز پر بلیو کرتا ہو, یا وہ یہ کہے کہ اچھا یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے, یہ ایسا ہے تو یہ ایسا کیوں ہے, تو پھر تو مسائل ہوتے ہیں نا. تو شہباز شریف صاحب کی ڈکشنری کے اندر یہ چیزیں تو ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ بلیوز کے نہیں, ایک کٹھے اپروچ لے کر ہی کو آگے چلا جائے. انور صاحب, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ایلیجڈ پریفرنس کی اب بات شہباز شریف صاحب سے متعلق کی جا رہی ہے, سول اتھارٹی پر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا حرف آ رہا ہے اس پورے کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیے پاور ری ارینجمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں, ایک ہائبرڈ سسٹم بنا ہے, اور اس میں بالکل ڈیمارکیشن ہوئی ہے کہ کون سے ادارے کیا کام کریں گے. اور اس میں ایک بات جو اب تک نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری جو سینسٹیو امور ہیں اس میں جو فائنل سے ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی. اور میرا خیال ہے یہ نظام جو ہے اس سے شہباز شریف بھی مطمئن ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی مطمئن ہے. تو اس لیے میں انصار عباسی کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت سب سے بہترین جو وزیر اعظم ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. بٹ انور صاحب, ول دس ریز کنسرنس جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈیموکریٹک گورننس کے حوالے سے, اور جو ہماری سٹینڈنگ ہے ایون آن انٹرنیشنل فورمز, آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ انفلوئنس اس قسم کی, اگر اس کو امبیلنس کی کیٹیگری میں دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل فورا جو ہے اس میں اگر ہماری آپ اسٹینڈنگ کی بات کریں تو وہ اس وقت تک امپروو نہیں ہوگی جب تک ہماری اکانومی امپروو نہ ہو. اب پاکستان کو ایک ایسا ملک سمجھا جانے لگا ہے جو بینکرپٹ ہو چکا ہے صرف بین الاقوامی امداد کے سارے, اور ورلڈ بینک اور IMF کی اور امریکہ کی, سعودی عرب کی, ان ملکوں کی, چائنا سب سے زیادہ, چائنا ان کے سپورٹ سے چل رہا ہے. تو جب کسی ملک کے بارے میں یہ کنسرٹ بن جائے کہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا, بیساکھی پہ چل رہا ہے, اس کے اسٹینڈنگ کیا ہوگی. جہاں تک رہی بات ڈومیسٹکلی, دیکھیں اب آپ نے بات کی کہ سیاسی طور پہ اس کے مضمرات کی, تو اس سیاسی مضمرات کی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ہی پرواہ ہوگی جب ملک میں ایسی صورتحال کریٹ ہو جائے جو اس سے قابو سے باہر ہو. اب تک جو PTI نے 5-6 دفعہ کوششیں کی ہیں ان کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, اور انہیں اب لگتا ہے کہ وہ اب PTI کوئی بہت بڑا مظاہرہ آرگنائز بھی نہیں کر سکے گی. تو انلیس اینڈ انٹل PTI کوئی بہت بڑا مجمع 5-6 لاکھ 10 لاکھ آدمیوں کا لے کے اسلام آباد آ جائے تو پھر صورتحال یکسر بدل جائے گی. ورنہ اس طرح جو ہوتا ہے نا 20,000 25,000 50,000 1 لاکھ بھی لے آنے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اور منیب صاحب, انور صاحب کی بات پر آپ کو کوئی پروبیبلٹی اس کی نظر آ رہی ہے کہ PTI ایسا کر سکے گی یا نہیں؟
देखिए मैं हमेशा अपने तमाम तर तज्जियों में ये एक बात करता हूँ, जितनी दफा भी कहता हूँ कि जी हम वही बता सकते हैं या वही एनालाइज कर सकते हैं जो हमारी आंखों के सामने है। मेरे को गैब का इल्म मेरे पास भी नहीं है और ना हम में से किसी के पास है, लेकिन मैं जो आज के हालात है उनके हवाले से तो मैं समझता हूँ नहीं, पीटीआई के अंदर जो कहते हैं ना विंड इन इट्स टेल, वो नहीं नजर आ रही, वो आपको नजर नहीं आ रहा। पार्टीज इन अ डिसरे, वो मिट्टी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, बजाय ये कि वो अपने मुखालिफिन पे डालें, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। और सारा दिन आपको यही तमाशे नजर आते हैं, ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं। तो जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उन्होंने किस बात पे लड़ना है? राइट। और आप देखिए हाँ जी, गंडापुर साहब भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब तो चांस ही कोई नहीं है कि आप 24-26 नवंबर के बाद अगर आप दोबारा इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ तो यकीन मानिए, मैं बहुत मोहतात तरीके से कह रहा हूँ, सब आस्तीनें चढ़ा के बैठे हुए हैं कि जी नो नॉनसेंस विल बी टॉलरेटेड, और अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो फिर उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। सो आनी हाथों से जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच मुनीब साहब, अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।